الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 یہ دو آیات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ان دو آیات کا تعلق پیچھے جو 165 نمبر کی آیت ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو کر چکے ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہم ریکیپ کے طور پر پہلے 165 نمبر کی آیت کو دوبارہ لیتے ہیں مختصر طور پر، اور پھر آگے یہ جو دو آیات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو پیچھے سے جو اس کا جو سلسلہ جڑا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ 165 نمبر کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کیا ایسا کرتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آتا ہے؟ کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ ان اللہ کے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل شرک۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس شرک میں غیر مسلم تو چھوڑ دیں، پہلے تو ہم اپنی فکر کریں جو اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم لوگ مسلم لوگ اس شرک میں مبتلا ہیں۔ کون سا شرک؟ کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی ہی محبت ہم اللہ کی مخلوق میں سے جن کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ویسی اللہ کے ساتھ جو ہونے والی محبت تھی، کرنی چاہیے تھی، وہ والی محبت ہم ان شرکاء کے ساتھ کرتے ہیں جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے اصل جرم۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں انہوں نے، ہر فرقے نے اپنی اپنی وہ جو شخصیات ہیں انہوں نے اپنی لی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اب جو اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ وہ عشق رسول کے نام کے اوپر وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ اسی طرح ایک فرقے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اور جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ وہ محبت جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیدت کے نام پر وہ کرتے ہیں، اور جو بالکل مبالغہ میزی میں ایگزیگریشن میں آتی ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اور جو اولیاء اللہ کی ٹرمز ہے اور انہوں نے مختلف اولیاء اللہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے کہیں زیادہ ان کی شدید بھی ہوتی ہے اور مبالغہ امیزی کے اوپر بھی مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے شرک۔ آگے وہ کہتا ہے کہ الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کہتا ہے یہ جو وہ شرک کرتے ہیں کہ اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی ہی محبت اس کی مخلوق میں سے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ ظلم ہو گیا نا۔ کیونکہ ظلم کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر اس چیز کو نہ رکھنا، اس کے مقام سے یا تو بہت زیادہ بلند کر دینا، یعنی رسول اور علی رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے برابر کر دینا، یعنی ان کو ان کے مقام سے بلند کر دینا، یا پھر ان کو ان کے مقام سے بالکل نیچے گرا دینا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک کے اندر، ظلم کے اندر آتی ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ الذین ظلموا اذ یرون العذاب، جن لوگوں نے ظلم کیا اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یرون العذاب کے الفاظ ہیں، عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت پھر ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعاً، کہ تمام کی تمام قوت، تمام کے تمام اختیارات، ان القوۃ للہ جمیعاً، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تمام کی تمام قوت، تمام کے تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہ چیز پھر جب ان کے اوپر عذاب آئے گا تو ان کو پھر معلوم پڑ جائے گی کہ وہ کس قدر دھوکے میں پڑے رہے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، اسی کی مخلوق میں سے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے۔ تو اس وقت جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، مستقل عذاب جو ہٹے گا نہیں، تو پھر وہ
ان کو معلوم پڑ جائے گا، لیکن اس وقت پھر ان کو جب معلوم پڑ بھی جائے گا وہ سمجھ بھی جائیں گے کہ ساری قوتیں تو اللہ کے پاس ہیں، ان کے پاس تو نہیں ہیں، تو اس وقت پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو بلا شبہ اللہ کا قانون مکافات عمل شدید عذاب دینے والا ہے، وہ پھر عذاب ٹلے گا نہیں، اس وقت پھر ان کا پچھتانا جو ہے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اس وقت ان کا یہ جان لینا کہ ساری قوت سارا اقتدار اللہ کے پاس ہے پھر انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ اپنی مہلت کا وقت ضائع کر چکے ہوں گے۔ یہ وقت جب ضائع ہو جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آگے قرآن بتاتا ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو کرنے لگے ہیں 166 اور 167، اس کے اندر ان کا پچھتانا وہ بھی قرآن بتا رہا ہے، لیکن اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ تم نے وہاں جا کر جب پچھتاؤ گے تو اس کا فائدہ نہیں ہونا۔ 60-70 سال کی زندگی میں تم شرک کرتے رہے، مہلت کے وقفے سے فائدہ نہ اٹھایا، اب جو ہمیشہ کا جو عذاب ہے وہ دیکھ کر تمہارا پچھتانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو ان کا پچھتانا کس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اب 166 نمبر کی آیت میں ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم اور کس طرح سے سمجھا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے لوگ اپنی پیروی کرنے والوں سے تبرہ کریں گے۔ کیا الفاظ ہیں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے لوگ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والے اپنی پیروی کرنے والوں سے تبرہ کریں گے۔ یعنی یوں کہہ لیں مثال کے طور پر جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے نام کے اوپر وہ ان کا مقام اللہ کے برابر لے جاتے ہیں، اس طرح جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، تو جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ فیصلے کی گھڑی ہوگی نا، عذاب آ جائے گا، تو اس وقت وہ اپنی پیروی کرنے والوں سے تبرہ کریں گے۔ یہ تبرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو ایسا نہیں کہا جو انہوں نے ہمارے نام کے اوپر مذاہب یا مسالک بنائے، یا ہمارے نام کی جو انہوں نے عقیدت پیدا کی، ہمارے نام کے اوپر جو انہوں نے محبت کے جو دعوے کیے، جو عقیدت اور عقائد بنائے، یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ آج ہم کو سمجھانے کے لیے، مسیحیوں کو، کرسچین کو بھی سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر ہے یہ کہ قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، تم نے ان کو کہا تھا کرسچین کو کہ وہ تمہیں اللہ کا بیٹا مانے یا خدا مانے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کے اندر ہے کہ اے اللہ کہ تو غیب جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بات نہیں کہی، انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیز کہی، اپنا ایک مسلک بنا کے، اپنے مفاد پرستی کے وہ مذاہب بنا کے، مسالک بنا کے انہوں نے ایسا کچھ کہا۔ تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا، اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ تو مسیح علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ جتنے بھی کرسچنز ہیں جنہوں نے بھی ان کو خدا بنا رکھا ہے یا خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ آج اسی طرح جن لوگوں نے، مسلم فرقوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا، علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک بنایا، یا کچھ شخصیات کو اولیاء اللہ کا نام دے کر اللہ کا شریک بنایا، ان کے اندر خدائی اختیارات جو ہیں اس سے متعلق انہوں نے عقائد دیے کہ ان کے پاس بھی خدائی اختیارات ہیں، تو پھر وہ جو شخصیات ہوں گی وہ اپنے یہ جو دعوے دار ہوں گے نا ان کے کہ وہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا اتباع کرنے والے ہیں، تو یہ جو شخصیات ہوں گی یہ اعلان برات کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ ہمارے متعلق عقائد دیے انہوں نے خود دیے، ہم نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ کس طرح قرآن سمجھا رہا ہے کہ وہ اپنی پیروی کرنے والوں، اب
یہ منظر ذرا سامنے رکھیں کہ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، جب قیامت کے دن وہی کہیں گے کہ ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے ذہن سے، اپنے عقائد سے، اپنے مذہب سے یہ چیزیں بنائیں، اپنی مفاد پرستی کے لیے بنائیں، ہم نے نہیں کہا، تو پھر اس وقت وہ جو ان کے فالورز ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح باقی لوگوں کے لیے بھی یہی قرآن کا قانون ہے، تو وہ ان کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھ کر جو ان کو اپنی مشکلات میں پکارتے رہے، ان کے نام پر مذاہب اور مسالک بناتے رہے اور ان کے اوپر چلتے رہے، پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس وقت ان کا کیا انجام ہوگا، جب ان کے جو شریک ٹھہرائے جانے والے لوگ وہ خود انکار کر دیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کہا ان کو، انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کچھ کیا، تو دیکھیں گے پھر ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور آگے پھر قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کی تمام تعلقات کٹ آف ہو جائیں گے، تمام تعلقات وَتَقَطَّعَتْ، یہ کٹ آف ہونا ہوتا ہے۔ یہ جو ان کے پیروکار جو ان کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھ کر ان کو پکار رہے تھے، اپنا مشکل کشا سمجھ رہے تھے، اپنا مددگار سمجھ رہے تھے، اپنا حامی و ناصر سمجھ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے نام پر کوئی میلاد کرائیں گے، کوئی مجلسیں کرائیں گے، ان کی شہادت کانفرنسیں کروائیں گے، ان کے نام کی کوئی خیرات بانٹیں گے، ان کے نام پر کوئی وہ مذہبی جو بھی رسومات ہوتی وہ کریں گے، تو یہ ہمیں بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم ان کے جتنے بھی وہ وسیلے انہوں نے جو بنا رکھے تھے ان کے نام پہ، ان کو اللہ کا سفارشی بنا رکھا تھا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، کٹ آف ہو جائیں گے۔ جب تعلقات ہی کٹ آف ہو جائیں گے، جب وہ ان کے جتنے بھی عقائد ہیں ان سے وہ برات کریں گے، ان سے وہ تبرہ کریں گے، یعنی بالکل لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، تو پھر ان کے جو نام لیوا ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو پھر جہنم سے کون نکالے گا؟ تو نہیں، ایسا جتنے بھی یہ وسیلے اور سفارشیں اور شفاعتوں کے جو عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، قرآن کریم دیکھیں ایک ہی جملے کے اندر کس طرح ان کی نفی کر رہا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام تعلقات کٹ آف ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو ان کا فالور، اپنے آپ کو ان کا عاشق کہلا رہے ہیں، یہ بالکل علیحدہ کر دیے جائیں گے، یہ جہنمی معاشرے کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور آگے آیت آ رہی ہے 167 نمبر کی آیت 167، اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں کی پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، میں نے بتایا تھا نا کہ آگے پھر ان کا پچھتانا بھی قرآن بیان کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، جب یہ تعلقات منقطع ہو جائیں گے، جن کو وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہوں گے، ہمیں وہ جہنم سے نکال کے لے آئیں گے، ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ ہماری مدد کو آ جائیں گے، تو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے تعلقات کٹ آف ہو جائیں گے۔ جب کٹ آف ہو جائیں گے اب یہ پچھتائیں گے، یہ جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو شرک کرنے والے، وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں کی پیروی کرنے والے کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمارے لیے ایسا ہو جائے کہ ہم ایک بار ہی دنیا میں واپس ہو جائیں، ایک بار ہی ایسا ہو جائے کاش کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، وقت پیچھے چلا جائے اور ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، وہاں جا کر پھر ہم کیا کریں گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ تو ہم اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں سے تبرہ کریں، دنیا میں واپس ہو جائیں کاش، کہ وہاں پر پھر کیا کریں کہ جن کو ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ان سے ہم علیحدہ ہو جائیں، ان سے ہم تبرہ کریں، ان سے ہم بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح انہوں نے ہم سے تبرہ کیا، جیسے وہ ہم سے آج علیحدہ ہو گئے،
جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمارے پاس خدائی اختیارات ہیں، ہمارے پاس خدائی طاقتیں ہیں یا قوتیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مفاد پرستی کے مذہب بنا کر ایسے عقائد بنائے، ہم نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ جیسے آج انہوں نے تبرہ ہم سے کیا ہے، تو کاش ایسا ہو جائے کہ ایک بار بھی ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو ہم ان سے تبرہ کریں کہ ہم بھی ان سے بے تعلق ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ لیں، اللہ کو اپنا مالک خالق رازق مانیں اور اسی کے قوانین کی اتباع کریں۔ لیکن اب ان کے پاس وقت نہیں بچے گا، کیونکہ انہوں نے تو ان کے نام کے اوپر بنائے گئے مذاہب کی اتباع کی نا۔ قرآن کہتا رہا، اللہ کہتا رہا قرآن میں کہ میرے قوانین کی اتباع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لیکن وہ اس طرف نہ آئے قرآن کی طرف۔ انہوں نے کس کی اتباع کی؟ وہ جو اللہ کے شریک ٹھہرایا جانے والے، ان کے نام پر بنے ہوئے مذاہب اور مسالک، ان کے نام پر لکھی گئی کتابوں کی وہ پیروی کرتے رہے، اتباع کرتے رہے۔ آج پھر ان کو پچھتانا پڑ رہا ہوگا۔ تو اس پچھتاوے میں وہ کہیں گے کہ کاش وقت پیچھے چلا جائے، ہم دنیا میں ایک بار ہی چلے جائیں، ہمیں موقع مل جائے تو وہاں ہم یہ سب کچھ نہ کریں اور ان سے تبرہ کر لیں اور صرف ایک اللہ کے کتاب کی پیروی کریں اور اسی سے محبت کریں۔ تو لیکن اب ان کے پاس مہلت ختم ہو چکی ہوگی، اب ان کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل چیز قرآن کا، یہ انداز ہے سمجھانے کا۔ اور آگے کہتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھا دے گا۔ یہ اعمال انسان کے نفس کے اندر مرتب ہو رہے ہیں، ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اندر ڈیٹا سیو ہو رہا ہے نا۔ آپ اس ہارڈ ڈسک کو کھول کے بھی دیکھ لیں، وہ میگنیٹک پلیٹ جس کے اندر ڈیٹا سارا سیو ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کھول بھی لیں، آپ کو وہ ڈیٹا نظر نہیں آئے گا۔ وہ اس وقت نظر آئے گا جب آپ اس کو کمپیوٹر کے پورے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اس کے ساتھ مانیٹر لگائیں گے، ماؤس لگائیں گے، کی بورڈ لگائیں گے، سی پی یو لگائیں گے۔ اب جب آپ اس کو کمانڈ دیں گے تو وہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا وہ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہوگا، ایل سی ڈی کے اوپر، اس سے پہلے نہیں۔ تو جب قیامت آئے گی اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال ان کو پھر دکھا دیں گے کہ دنیا میں کس طرح وہ شرک کرتے رہے اور کس طرح اللہ کی مخلوق کو اللہ ہی کے مقابلے میں لاتے رہے اور ان کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھ کر ان کے نام پر مسالک اور مذہب بنا کر ان کی پیروی کرتے رہے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے سمجھ کر، اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے مسالک اور مذاہب ان کے اوپر چلتے رہے۔ اللہ کے قوانین کو انہوں نے اس کی کتاب کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ آج پھر دیکھ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کا پچھتانا پھر ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ پھر دنیا میں واپس نہیں بھیجے جائیں گے۔ وہ تو پھر اب تو ان کو مستقل عذاب میں اس کو دھکیلا جانا ہے، اب تو وہ اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے۔ کوئی کتنا بھی دنیا میں طاقتور انسان ہو، وہ بچ سکتا ہے اس خدا کے فیصلے سے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے کہتا ہے کذالک، کہتا ہے ایسے کیسے، جیسے کہتا ہم تمہیں مثالوں سے بتا رہے ہیں، جس طرح ہم قرآن کے اندر کھول کھول کر تمہیں بتا رہے ہیں، یہ ہے کذالک۔ کہتا ہے ایسا ہی ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، تم شاید کوئی اٹکل پچو لگا کے، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ تلاش کر کے تم اللہ کے اس قانون مکافات عمل سے بچ جاؤ گے۔ کہتا بالکل نہیں، یہ ذہن سے نکال دو کہ تم بچ جاؤ گے۔ فرعون جیسے طاقتور لوگ نہیں بچ سکے تو تم کیا چیز ہو؟ اس کے قانون مکافات عمل کے سامنے تو فرعون جیسا شخص بھی نہیں بچا۔ اتنی طاقت اور اتنی حکومت اور اتنا اقتدار اور اتنا مال و اسباب تو تمہارے پاس نہیں ہے جتنا اس کے پاس تھا، تو جب وہ نہیں بچا تو تم بچ جاؤ گے۔ یہ چیز کذالک، یہ ہے کذالک۔ ایک ایک لفظ قرآن کا، اس کے اندر دنیا آباد ہے، اس کے اندر ایک علم کا ایک سمندر ہے۔ کذالک، دیکھیں اس کذالک کے اندر کیا کیا قیامتیں پوشیدہ ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو۔ کہتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ایسے ہم تمہیں تمہارے اعمال دکھلا دیں گے جس طرح آج تمہیں ہم بتا رہے ہیں، یہ شیشہ ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو ان کے شرک کا نتیجہ پھر ان کے سامنے آ جائے گا۔
اور آگے کہتا ہے، آگے دیکھیں کہتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، تم اس آگ سے ایگزٹ نہیں پاؤ گے، نکل نہیں سکتے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، تم خارج نہیں ہو سکتے، نکل نہیں سکتے، کوئی ایگزٹ نہیں، نو ایگزٹ فرام دس فائر. یہ جو آگ جو تم نے اپنے شرک سے بھڑکائی دنیا کے اندر، یہ جو فتنہ، شرک کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، پوری دنیا اور دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان اس شرک میں مبتلا ہیں. یہ جو شرک کی آگ ہے، کوئی گلی محلہ ایسا ہے جہاں پر کوئی دربار نہ ہو اور وہاں پر پوجا نہ ہو رہی ہو، وہاں پر سجدہ نہ دیا جا رہا ہو قبروں کو؟ کوئی گلی محلہ شہر بستی بتائیں کوئی ایسی ہو جہاں پر وہ مردوں کو پوجا نہ جا رہا ہو؟ ان کے نام پر بنائے گئے مسالک، ان کے نام پر بنائے گئے وہ جو مذاہب ہیں، وہ جو عقیدتیں ہیں، وہ لوگوں کے ہاں مروج نہ ہوں. کوئی جگہ ایسی بتا دیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی مذہب کی بتا دیں جو اس شرک کی دلدل سے بچی ہوئی ہو. ہر کتاب کے اندر یہ شرک جو ہے پوری کمپلیٹلی موجود ہے اور لوگ اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں اور کتاب اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے. کہتا ہے جب یہ تمہاری روش ہے تو وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ یہ جو تمہارا جو رویہ ہے اس وجہ سے وہ آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب تو پھر انہیں تمام ہمیشہ کے لیے اس میں جلنا ہے. جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کا نتیجہ بھگتنا ہے انہیں، اور ہمیشہ کے لیے جلنا ہے. تعلقات تو وہ کہتا ہے کٹ آف ہو جائیں گے. جن کا وسیلہ انہوں نے اپنے ذوم باطل میں سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قانون مکافات عمل یا جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، تو وہ یہ کہتا ہے ان سے تو ان کے تعلقات ہی منقطع ہو جائیں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو ایسا نہیں کہا. یہ انہوں نے اپنی مفاد پرستی میں ہمارے نام کے اوپر انہوں نے عقیدتیں پیدا کی، خود مذاہب بنائے، خود مسالک بنائے، خود ہی انہوں نے ہماری عقیدت میں کتابیں لکھی، ہم نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا. جب وہ یہ کہہ دیں گے اس کے بعد ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں جب ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ پچھتانے لگ جائیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. ایک بار بھی بھیج دیا جائے تو ہم بھی بالکل ان سے کٹ آف ہو کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، یعنی اس کے قوانین کی پیروی کریں گے. تو ان کی یہ جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ایک کتاب اللہ کی پیروی کریں گے. لیکن وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے جو اعمال ہیں وہ دکھا دیں گے، ان کے برے اعمال کے جو برے نتائج ہیں تباہ کن، وہ ان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ پھر ان نتائج کی آگ سے، جہنم کی آگ سے فار ایور کبھی بھی وہ نکل نہیں سکیں گے. یہ ہے جی قرآن کی یہ جو 3 آیات ہیں، بڑی ہی قابل غور ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات ہیں. ان کے اوپر آپ غور کریں. آج وقت ہے اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، پلٹ آئیں قرآن کی طرف. نہیں آتے تو ٹھیک ہے، نہ قرآن کا نقصان ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، اور نہ ان کا نقصان ہے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، علی رضی اللہ عنہ، کوئی بھی لوگ ہو، صالحین میں سے کوئی بھی ہو، ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تو صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو ایسا کچھ نہیں کہا. جو کچھ انہوں نے کیا اپنی مرضی سے کیا، ان کے تعلقات کٹ آف ہو جائیں گے، یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور پھر ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی پھر نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. اس وقت سے ڈریں. آج اصلاح کر لیں، جتنی بھی زندگی بچی ہے اس کے اندر عہد کر لیں کہ ہم کتاب اللہ کی طرف پلٹیں گے، ہم اسی کا وہ جو قوانین اور ضابطے ہیں اسی کو اپنائیں گے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. میرے ویڈیوز آپ کو تدبر دلانے کی طرف اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی طرف ترغیب دلانے کے لیے. شکریہ.